انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. کیا کاٹ دیے؟ نام سن کے کاٹے کہ حسن دیکھ کے؟ زور سے بولے. نام سن کے تو کیا کیا تھا؟ جب دیکھا مکمل چاچا پرکھا حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا اور جب اس میں محب ہوئی تب انہوں نے ہاتھ کاٹا. اب توجہ کرو توجہ کرو, ہاتھ کاٹا مصر کی عورتوں نے کہ مرد نے؟ سنان کے سن کی جمع ہے, سنان سن کی جمع ہے, یعنی مصر کی عورتوں نے انگلی کاٹی. کس نے کاٹی؟ مصر کی عورتوں. یہاں پر ایک بات اور بتاؤں, عورت کو مسخر اور مائل کرنا بمقابل مرد کے بہت آسان ہے. عورت کو مائل اور مسخر کرنا یعنی کسی چیز کے لیے عورت کو منا لینا بمقابل مرد کے آسان. کوئی میاں آ جائے بھی مرد اس کی مانے نہ مانے گاؤں 76 عورتوں کو ایک بات غلط ہے. ارے میاں تو بڑے کام کے, میاں تو سان میاں ہے. آپ ابھی ادھر قنوج میں 72 مزار نکالے, پوری کربلا قنوج میں بنا دی, پوری کربلا پورے 72 مزار. سچائی سے بول رہا ہوں, میں جو بولتا ہوں ڈنڈا ٹھوک کر. 72 مزار نکالے, مرد جائیں نہ جائیں عورتوں کا میلہ لگا. ایک بات دماغ سے یہ تو سوچتی, ارے 72 تو وہاں کربلا میں جو عراق میں ہے وہاں شہید ہوئے, یہ قنوج میں کہاں سے آ گئی؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن عورت کو منا لینا, کسی کام کے لیے راضی کر لینا بڑا آسان ہے. کتنے میاں عورتوں سے پیسے چھین کے لے گئے. کسی نے کہا ہے کہ تم سے یہ ہے وہ ہے, تمہارے گھر میں پھل سے نکلے گا, تمہارے گھر میں مایا ہے, تمہارے گھر میں یہ نکلیں گے, اس نام پہ لے گئے. آسان ہے, اسی لیے عورتوں پہ جناتی اثر زیادہ ہے. بتایا اور آپ جا کر کے جتنے مزارات ہیں اولیاء اللہ کے ان پہ جا کر کے آپ اندازہ لگائیں اور اپنی ڈائری میں لکھنا کتنی عورتیں پٹیاں کھا رہی ہیں اور کتنے مرد ہیں. 95 اور 5 کا لکھے گا, 5 مرد اور 95 عورتیں. کیوں بھائی یہ کون سا دن ہے جو عورت سے زیادہ آ رہا ہے؟ ایک کرونا آیا تو مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی دونوں پہ تھا. ڈھونڈ ڈھونڈ کے آ رہا تھا, تو بھی دونوں پہ برابر آنا چاہیے کہ چلو تھوڑا بہت 19-20 ہو جانا چاہیے, لیکن اس پر زیادہ ہے. پورے جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک جملہ میرا کان کھول کے سن لو, الحمدللہ میں عاملوں کا غلام بھی ہوں, بڑے بڑے عاملوں کی بارگاہ میں ان کی جوتیاں بھی میں نے سیدھی کی ہیں. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کے کسی خاتون پہ جناتی اثر نہ ہو تو مزارات پہ لے کے نہ جاؤ, اور خاص کر ان مزارات پہ اپنے گاؤں کی عورتوں کو نہ جانے دو جہاں پر کیا پیشیاں پڑتی ہیں. اگر آپ نے اپنے گھر کی عورتوں کو ان مزارات پہ جانے کی اجازت دی جہاں پر پیشیاں پڑتی ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں نہ کچھ ہو کے بھی 50% ہوائی اثر ان پہ ہو جائے. ڈنکے کی چوٹ پہ اگر کسی کو ہوائی اثر ہو جائے تو پھر کسی صحیح عامل سے رابطہ کر کے, صحیح سے بتا رہا ہوں میں, یہ نہیں کہہ رہے تھے اور اس معاملے کو نپٹا دیں, کسی اچھے عالم سے رابطہ بس, وگرنہ صحیح کم ہوگا مرض اور بڑھے گا زیادہ. صحیح کم ہوگا اور بڑھے گا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا 25 کو پھانسی ہو گئی 75 اور آ گئے, 75 کو پھانسی ہو گئی 25 اور آ گئے. ایسا لگتا ہے کہ پورے القاعدہ کے آتنکوادی اسی کے اوپر آ گئے ہوں. 75 کو مار دیا, پھانسی لگ گئی, اب اتنے اور آ گئے, اتنے اور آ گئے. سب خالی کی دفعہ اس کے پاس. میں نے آپ کو بڑی قیمتی بات بتائی ہے, اس کو آپ ہلکے میں لے لینا یا حقیقت میں لے لینا. آپ مزارات پر خواتین کو نہ بھیجیں, خاص کر ان مزارات پر جہاں پر پیشیاں پڑتی ہیں. صاحب مزار اپنی جگہ صحیح ہیں, وہ اللہ والے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, وہ چاہے نگاہ کرم ڈال دیں, اپنے فیوز و برکات سے مالا مال کر دیں, مگر انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہاں آ کر کے ڈانس پارٹی کرنا, یہاں آ کر کے بال کھول کر کے خوب جو ہے قطعی طور پر بالکل.
مائل کرنا بمخالف مرد کے آسان ہے. تو یہاں حسن دیکھا پورا. کیا کٹی؟ کس کی؟ مرد کی تو نہیں کٹی نا. کٹی تو کس کی کٹی؟ اور سے بولتے ہیں ذرا. مرد کی تو نہیں کٹی نا. اچھا کٹی کٹی یہ ماضی ہے. ایک بار کٹنا تھی بھائی, کٹ گئی. اب نہیں کٹتی رہیں گی. کٹی کٹنا تھی کٹ گئی. جلسہ میں آنے والوں اب اعلیٰ حضرت کے شعر کا مقابلہ دیکھو. پہلے شعر کے پہلے مصرے میں انہوں نے مصر کے بازار کو کوٹ کیا, اور شعر کے دوسرے مصرے میں انہوں نے عرب کو کوٹ کیا. وہ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو. اعلیٰ حضرت کہہ رہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, شہید اعظم کانفرنس زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہاں انگلی کٹانے والا کون؟ عورتیں. وہاں سر کٹانے والے کون؟ زور سے بولے مرد. یار سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. یہاں حسن دیکھ کے انگلی کٹ رہی ہے, یہاں خالی نام پہ. نام پہ, حسن پہ نہیں, نام پہ. یہ ماضی ہے, کٹنا کی کٹ گئی. کٹاتے ہیں حال ہے ابھی بھی کٹ رہی ہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. مردانے عرب. عورت نہیں, مردانے عرب. عرب کے بھی عام آدمی نہیں, مردانے عرب. فارسی میں مرد کی جمع مردان ہے, اور مرد پتہ کس کو کہتے ہیں فارسی میں؟ بہادر کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں بہادر کو کہتے ہیں. کیسا مرد ہے یار, کیسا مرد ہے یار. تو مرد سنتے ہی بہادری کا لفظ ذہن میں آتا ہے. بہادر. اللہ جلسہ میں آنے والوں یہ ہے تیرے نبی کی ذات. یہاں انگلی وہاں سر, یہاں عورت وہاں مرد, یہاں پورا حسن دیکھ کے وہاں نام سن کے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. مردانے عرب. میں نے قرآن کی تلاوت کی. نبی فرماتے ہیں, اللہ نے کہا اے حبیب کہہ دو میں نے تمہیں سب کچھ دیا, اس پر میں تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا, بس اپنے اہل بیت کی قرابت مانگتا ہوں, محبت مانگتا ہوں. بے شک ان کے قریب ہے اہل بیت, ان سے محبت. اور یہ دعویٰ ہم اہل سنت والجماعت کا ہے کہ الحمدللہ ہم اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں, الحمدللہ. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر کوئی ان سے محبت نہ کرے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اہل بیت کی محبت لازمی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو بھائی اس کے مسلمان ہونے پہ ہم یقین نہیں کرتے. بس میں تاریخ نہیں آ رہی ہے. لیکن لوگ خرافاتیں بہت بڑھ گئی, اتنی بڑھ گئی چونکہ یہ قرب قیامت چل رہا ہے. یہ قیامت کے قریب کا زمانہ, اب کچھ نہیں آئے گا, صرف قیامت آئے گی. تقریباً 90% نشانیاں قیامت کی ظاہر ہو گئیں. کیا ہو گئیں؟ ظاہر ہو گئیں. مشکل سے 5% نشانیاں باقی ہیں جو ظاہر نہیں ہوئی ہیں, وہ بھی ہو گئیں. اور قیامت بس. تو یہ قرب قیامت میں ہم چل رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ قیامت بہت قریب ہے. تو اب نئے نئے فتنے آئیں گے, چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے, بعد میں ایک بڑا دجال آئے گا. اب نئے نئے فرقے, نئے نئے باتیں. اب تو یہاں تک آ گئی کہ لوگ صحابہ کو گالیاں دینے لگے, اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان سے افضل بتانے لگے, اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان سے اعلیٰ بتانے لگے, اور صحابہ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں, تبرہ بازیاں کرتے ہیں, اور معاذ اللہ کہتے ہیں صحابہ تو حاسد تھے اہل بیت کے, معاذ اللہ کہتے ہیں انہوں نے تو مخالفت کی. اور جلسے میں آنے والوں ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اگر کسی ایک صحابی کی شان میں بھی گستاخی ہو گئی, اس لیے کہ اللہ نے ان سے راضی ہونے کا وعدہ کر لیا ہے.
کہ وہ اللہ سے راضی ہے, اللہ ان سے راضی ہے. نبی فرماتے سارے صحابہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. نبی فرماتے تم پہاڑ کے برابر صدقہ کرو, میرا صحابی ایک مٹھی کے برابر صدقہ کرے, میرے پہاڑ برابر صدقے سے میرے صحابی کا مٹھی برابر صدقہ زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ نبی کا صحابی ہے. یہ ڈگری کوئی دنیا میں نہیں ملتی ہے, یہ پد کوئی دنیا میں نہیں ملتا ہے, یہ پد کوئی عبادت سے نہیں ملتا ہے, یہ پد کوئی ریاضت و تلاوت سے نہیں ملتا ہے. عبادت کے ذریعے غوث قطب ابدال ہو سکتے ہیں لیکن صحابی نہیں بن سکتے. وہ جلسے میں آنے والوں, صحابیت کی جو ڈگری ہے وہ ایمان کی حالت میں آمینہ کے لال کو دیکھ لینے کا نام صحابیت ہے, اور اسی پر اس کا انتقال ہو جائے. وہ جلسے میں آنے والوں, یہ ڈگری مصطفیٰ کے نگاہ نبوت سے ملتی ہے, یہ مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے ملتی ہے, ایمان کی حالت میں مدینے والے محمد کو دیکھ لینے سے ملتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان صحابہ اکرام, فیضان اہل بیت اطہار, شہید اعظم کانفرنس زندہ باد زندہ باد. ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈگری کسی کو بھی مل جائے. آج کتنا بھی نیک ہو, چاہے 9 ٹائم کا نمازی ہو, روزانہ قرآن کی تلاوت کر کے قرآن مکمل کیوں نہ کرتا ہو, ہر سال کعبے کا حج کیوں نہ کرتا ہو, وہ جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سن لو, وہ حاجی ہو سکتا ہے, قرآن کا قاری ہو سکتا ہے, عابد ہو سکتا ہے, زاہد ہو سکتا ہے, ساجد ہو سکتا ہے, راکع ہو سکتا ہے, عالم مفتی محقق ہو سکتا ہے, لیکن صحابی نہیں ہو سکتا. صحابی وہی ہو سکتا ہے جس نے محمد رسول کا چہرہ دیکھا ہو, رسول اللہ کو ایمان کی نظروں سے دیکھا ہو, آقا سے محبت کیا ہو, اسی حالت میں انتقال ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. صحابی نہیں ہو سکتا. عابد ہو جائے گا, ساجد ہو جائے گا, متقی ہو جائے گا, مفتی ہو جائے گا, مفسر, محقق, کچھ بھی ہو جائے گا, مجدد ہو جائے گا, لیکن صحابی نہیں ہو سکتا. اتنی اعلیٰ کوالٹی کے اوپر زبان کھولنے کے لیے تو یار 100 بار سوچنا چاہیے نا, 100 بار تو سوچنا چاہیے نا. نہیں سوچتے. صحابہ پر تبرباز مشرک, تبرباز. آج میری تقریر سننے سے تعلق رکھتی ہے, اب چاہیں آپ شور مچا لیں یا سن لیں, میں مکمل تاریخ سے چپک کر بولوں گا, اور انشاءاللہ ایسا بول کر کے جاؤں گا کہ آپ کے سامنے یہ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں شاید ان کی بولتی بند ہو جائے. صحابی نہیں یار جو اہل بیت سے رکھتے ہیں, صحیح بات ہے.